اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والسلام علی ابراہیم۔ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا اسلام سے پہلے بھی قربانی کی جاتی تھی؟ اور جب قربانی کر لی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی؟ تو جی ہاں ویورز، اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا۔ دراصل قربانی سنت ابراہیم ہے اور یہ اس دن کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور جب 3 روز آپ نے مسلسل یہی خواب دیکھا تو اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ خواب رکھا اور اس کی والدہ کو یہ خواب بتایا، تو انہوں نے خدا کی رضا میں ہی اپنی عافیت جانی اور اللہ رب العزت کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آپ کے بیٹے نے بھی حامی بھر دی اور آپ کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے بھی حامی بھر لی۔ اس وقت 10 ذی الحج تھا اور 10 ذی الحج کے روز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلانے لگے، تو اللہ کے حکم سے ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو گیا جو کہ جنت سے لایا گیا تھا، اور اسی یاد میں مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کے موقع پر جانوروں کی، اپنے پیارے پیارے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ کیا اسلام سے پہلے بھی قربانی کی جاتی تھی؟ تو جی ہاں ویورز، اسلام سے پہلے بھی قربانی کی جاتی تھی، لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوتی تھیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جب حابیل اور قابیل کی نکاح کے معاملے میں بحث ہو رہی تھی اور ان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کا حکم دیا، تو ان دونوں نے قربانی دی تھی، جس میں ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی اور دوسرے کی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس وقت قربانی کی صورت یہ تھی کہ جس چیز کی قربانی دینا مقصود ہوتی تھی اس کو کسی بلند جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا تھا یا رکھ دیا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں یہ قربانی دینا چاہتا ہوں اور اسے قبول فرما لے۔ تو اس وقت آسمان سے ایک بجلی آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو وہ اچک کر لے جاتی تھی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی سلسلہ تھا، اور اس کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب کو حقیقت کا روپ دینے لگے، تو اس وقت قربانی کی صورت بدل گئی تھی اور یہ قربانی جانوروں کی قربانی آ گئی تھی۔ اور یہی صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک تھی، اور اس کے بعد باقاعدگی سے 10 ذی الحج کے وقت ہر سال مسلمان حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ قربانی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو تیسرا سوال یہ تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ویورز، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پہلے جب قربانی دی جاتی تھی تو اس وقت اس کی قبولیت کا فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آ کر بجلی اچک کر لے جاتی تھی، جلا کر لے جاتی تھی، وہ قبول ہو جاتی تھی، اور جس کی چیز کو نہیں جلاتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں یہ پتہ لگانا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ایک بہت بڑا معمہ اور ایک راز ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں علماء کرام بھی کچھ
बताने से कासर हैं। अलबत्ते इसकी जो कबूलियत की शर्त हैं, सबसे पहले हमें उनको देखना होगा कि क्या हमने उनको पूरा किया है या नहीं किया। एक तो यह है कि कुर्बानी खासतन खुदा की रज़ा के लिए हो, इसमें कोई दिखावा ना हो। दूसरा यह है कि कुर्बानी का जो जानवर है उसके जो हिस्से हैं जो कि हदीस पाक में हमें मिलते हैं वो बराबर किए जाएं और उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाए। और नंबर 3 ये देखा जाए कि किसी हिस्से में कोई ख़यानत तो नहीं हुई। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई एक बकरा ज़िबा किया तो उसके 3 हिस्से करने हैं और तीसरा हिस्सा जो है वो फ़ौरन गरीबों, यतीमों, मसाकीन को बांट देना है और दूसरा हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाना है, चाहे उन्होंने कुर्बानी की हो या ना की हो। और जो तीसरा हिस्सा है वो इंसान का अपने लिए होता है, उसमें वो खुद खाए और अपने घर वालों को भी उसमें से ही खिलाए। तो एक तो इसकी ये सूरत और उसकी खालें, उसके खरौड़े वगैरह वो सदका खैरात कर देना चाहिए, ना कि उनको बेच देना चाहिए।